اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ باقی رکھا ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے ذریعے جاری رکھا ہے، اور اسباب کی وجہ سے دنیا کو دار الاسباب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز کے لیے دوسرا سبب ہمارے لیے ضروری ہے، بغیر سبب کے اس چیز کا وجود ہمیں میسر نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر سبب کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو بلا سبب اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے کس کو پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر انہی کے پسلی سے حضرت بی بی حوا علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انسان کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ چیز حضرات انبیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات اور اس کے نازل کردہ کتابوں میں تفصیل سے ہمیں بیان ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انبیاء کرام کی شان و عظمت کو بھی بلند فرمایا، اور انسان کو پیدا کر کے بغیر سبب کے اپنی قدرت کا بھی اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، مگر ایک قانون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے کہ اب اگر انسان کا وجود ہے تو دو انسانوں کا آپس میں ملنا یہ ضروری قرار دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ اب ایک انسان کا دوسرے انسان کے ملے بغیر ایک دوسرے تیسرے انسان کا وجود ہونا یہ دنیا کے قانون کے خلاف ٹھہر گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قانون ہی یہی بنا دیا اب انسان کے پیدا ہونے کا، اب اسی طریقے سے انسان پیدا ہوں گے۔ حالانکہ اس قانون سے ہٹ کر کے بھی اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ قادر ہے، اس نے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کی نسل کے لیے یہ قانون مقرر فرمایا، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہماری ضروریات ہیں، ہمارے زندگی کے معاملات ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو جوڑ فرما دیا ہے، اور ان اسباب کے ذریعے ہماری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اور اسباب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسبب الاسباب، جو اسباب کا پیدا کرنے والا خالق کائنات رب ذوالجلال رب العالمین کی ذات ہے، اس پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر سبب کو ہمارے حق میں کارآمد وہی ذات گرامی، وہی ذات والا بنانے والی ہے۔ یعنی رب ذوالجلال کی ذات ہی ہمارے لیے کسی بھی چیز کو کارآمد بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو دو طریقے سے رکھا ہے، ایک ظاہری نظام کو رکھا ہے اور ایک باطنی نظام کو رکھا ہے۔ ظاہری باطنی نظام سے مراد کیا ہے؟ ظاہری نظام وہ ہے جو انسان عام طور سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اس کی سمجھ میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے، اس بادشاہ کے بادشاہ بننے کے لیے اس کے پاس دولت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، وہ حملہ کرتا ہے کسی ملک پر، پھر اس ملک پر جا کر کے وہ قبضہ کرتا ہے، پھر بادشاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس ملک کے بادشاہ ہونے کے لیے ظاہری اعتبار سے جب انسان دیکھتا ہے تو اسباب اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں کہ وہ جنگ کرتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، اور فوج کی ہتھیار کی دیکھ رکھ کے لیے اس کے پاس مال دولت سب کچھ ہوتا ہے۔ افراد کا ایک جمعی تانتا بہت بڑا لمبا چوڑا وہ ایک جمع غفیر لے کر کے نکلتا ہے ہتھیار اور افراد کا، پھر جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس پر قابض ہوتا ہے اور اس تخت پر وہ بیٹھ جاتا ہے، حاکم ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب سے کسی علاقے کی حکومت کے کسی علاقے پر کسی کا کنٹرول اگر آ جاتا ہے تو اس علاقے پر اس کا کنٹرول بادشاہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور بادشاہ اسباب کے ذریعے ظاہری اعتبار سے بنتا ہے۔ یہ حکومتیں اسی طریقے سے آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں، حکومت کرنے والے بھی بدل جاتے ہیں، حکومت کرنے کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں، حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے کے انداز و اطوار بھی بدل جاتے ہیں، اور اسلحہ ہتھیار وغیرہ کا ہر چیز کا حساب کتاب بدلتا جاتا ہے۔ زمانہ جیسے جیسے ترقی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس میں بدلاؤ آتا جاتا ہے۔ ایک تو یہ نظام ہے۔ دوسرا نظام جو باطنی نظام ہوتا ہے، جسے ہم اہل اسلام جسے روحانی نظام کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں جو بیان فرمانا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور جو حضرت داؤد علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام پر جو نازل کردہ کتاب ہے، اس میں ہی یہ واضح طور پر پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ زمین کے وارث یعنی زمین کے مالک ہم اپنے نیک بندوں ہی کو بنانے والے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جو اسباب ظاہری ہیں، جس نے اختیار کیا تخت اور حکومت کو حاصل کر لیا، علاقے پر جبر و تشدد کے ساتھ یا عدل و انصاف کے ساتھ جس طریقے سے بھی ہو اس نے تسلط قائم کر لیا اور اپنا کنٹرول بنا لیا، تو وہ حقیقت میں زمین کا مالک اور زمین کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ حقیقت میں زمین کا مالک زمین کا وارث وہ ہوگا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، صالح بندہ ہوگا، یعنی اللہ کے ولی زمین کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی نظام کو نظام ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت
ولایت ولیوں کا جو ولایت کا نظام ہوتا ہے اسی نظام کو نظام ولایت اور نظام تکوینیہ سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی انسان کے پاس بظاہر اسباب تو کچھ نہیں ہوتے ہیں، بظاہر اسباب نہ ہونے کے باوجود ایک روحانی قوت، روحانی مدد ہمارے لیے ایک ایسا سبب بن جاتی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ وہ چیز کو ہمارے لیے پیدا فرما دیتا ہے، وہ چیز کو ہمارے لیے مہیا فرما دیتا ہے۔ دنیا کے ظاہری اسباب سے جدا روحانی سبب ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ولی کی ولایت اور اس کی نگاہ کرم، اس کی دعا اسباب بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس کا طالب بندہ ہوتا ہے اس پر نگاہ کرم ان ولیوں کی ہونے کی وجہ سے اپنی قدرت کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے اور اس کے لیے وہ چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں مہیا فرما دیتا ہے، خواہ وہ روحانی طور پر ہو، خواہ وہ دنیاوی طور پر ہو۔ بس اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا ہے دنیاوی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر جب کوئی اللہ والے کی نگاہ اس پر ہو جاتی ہے یا اس کی دعا ہو جاتی ہے یا اس کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اس ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے، خواہ اس کی زندگی کا معاملہ ہو، خواہ اس کے معاملات کا معاملہ ہو، خواہ اس کے اولاد کا معاملہ ہو، خواہ اور کوئی بھی معاملہ ہو۔